conflict, Iran's going to have to negotiate a little bit tougher, meaning they're going to have to give us some things that they're not willing to give us right now. چند روز قبل مغربی میڈیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل یہ اعلان کر رہے تھے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کسی بڑی کشیدگی کا خطرہ موجود ہے۔ اسرائیل ممکنہ طور پر ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کر سکتا ہے، جس کے لیے نیتن یاہو کے مطابق اسرائیل کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. بالآخر 13 جون 2025 کی درمیانی شب ایرانی وقت کے مطابق رات کے 3 بجے اسرائیل نے F-35 200 لڑاکا طیاروں کے ساتھ ایران کے تقریباً 100 مقامات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یہ اسرائیل کا ایران پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے جو ایران نے شاید عراق وار کے بعد ایکسپیرینس کیا ہے۔ اس حملے کو اسرائیل نے دی رائزنگ لائن کا نام دیا۔ اس حملے میں اسرائیل نے کیا پایا اور ایران نے کیا کھویا، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت تہران میں فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایرانی شہر نتانز، خرم آباد اور خنداب میں موجود نیوکلیئر سائٹس کو اس بات کی پرواہ کیے بغیر نشانہ بنایا کہ اگر یہاں سے جوہری تابکاری یعنی نیوکلیئر ریڈیشنز لیک ہونا شروع ہو گئیں تو اس کے دنیا پر کتنے بھیانک نتائج پڑ سکتے ہیں۔ اسرائیل نے یہ سوچے سمجھے بغیر ایران کی ان تمام نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا۔ تاہم IAEA یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق کسی بھی قسم کی نیوکلیئر ریڈیشنز لیک تو نہیں ہوئیں، تاہم پھر بھی خطرہ موجود تھا کیونکہ جوہری مواد کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ تبریز کی 2 ایئر بیسز اور نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اصفہان میں بھی نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کیا گیا، تاہم یہاں وہ حملہ اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ کرمانشاہ، شیراز اور دیگر مختلف مقامات کو اسرائیل نے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس سے بڑھ کر اسرائیل نے ایران کے تمام سینئر فوجی عہدیداران اور 6 ایٹمی سائنسدانوں کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ان تمام فوجی سینئر عہدیداران میں میجر جنرل حسین سلامی شامل تھے، جو ایرانی ریولیوشنری گارڈ یعنی IGRC کے کمانڈر تھے۔ اندازہ کیجئے کہ محمد بغار جو ایرانی چیف آف آرمی سٹاف ہیں، چیف آف دی آرمی سٹاف، اس حملے میں مارے گئے۔ میجر جنرل غلام علی راشد جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ اس حملے میں ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ علی شمخانی، امیر علی اور ایئر فورس کے ہیڈ حاجی زادے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایٹمی سائنسدانوں کی بات کریں تو ایران کے شہر میں موجود 6 ایٹمی سائنسدانوں کو اسرائیل نے اس قدر باریکی سے نشانہ بنایا کہ بلند و بالا عمارتوں کے مخصوص حصے کے مخصوص کمرے میں موجود ان سائنسدانوں کو گولیاں مار دی گئیں، لیکن ان کے ساتھ باقی افراد کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ تو اسرائیل نے انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ ایران کے اوپر یہ حملہ کیا۔ اس ساری صورتحال میں اگر اقوام متحدہ کے کردار کو دیکھا جائے تو وہ ہمیشہ کی طرح بھنگ پی کر سو رہی تھی، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے نا کہ اس کے پیچھے وڈے ابا جان یعنی امریکہ صاحب موجود ہیں۔ ادھر ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد ٹرمپ صاحب فوراً صاف مکر گئے کہ ان کا اس حملے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر دیکھا جائے انٹیلیجنس شیئرنگ امریکی F-35 لڑاکا طیارے، وہ بھی 200 کی تعداد میں اسرائیل ان طیاروں کے ساتھ ایران پر حملہ آور ہوا، وہ بھی امریکی۔ جنگی ساز و سامان امریکی، جن سیٹلائٹس کا اسرائیل نے استعمال کیا وہ امریکی، تو باقی پیچھے بچ کیا گیا؟ لہٰذا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ آپ اس سب میں ملوث نہیں ہیں؟ بہرحال اس حملے کی وجہ نیتن یاہو نے یہ بیان کی کہ ایران ایٹمی پروگرام پر کام کر رہا ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو وہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم نے اس پر حملہ کر کے اس کے سارے پروگرام کو ختم کر دیا۔ واہ بھائی، اس گناہ کی سزا جو ابھی تک ہوا بھی نہیں۔ اس پر مجھے ایک کہانی یاد آ گئی کہ ایک آدمی خربوزے کی فصل لگانے کا سوچتا ہے،
لیکن اس کو خیال آتا ہے کہ اگر میں خربوزے کی فصل لگاؤں تو ہو سکتا ہے کہ گاؤں والے کہیں اس کے خربوزے چوری نہ کریں یا اس کی فصل میں مویشی نہ چھوڑ دیں۔ یہ سوچ کر وہ آدمی باہر نکل آتا ہے اور گاؤں والوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیوں مار رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں کل کو خربوزے کی فصل لگاؤں گا تو تم لوگ خربوزے چوری کرو گے یا پھر اس میں مویشی چھوڑ دو گے۔ چلیں خیر واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ اسرائیل نے یہ حملہ کیوں کیا؟ حالانکہ ایران اور امریکہ کے درمیان تو نیوکلیئر ڈیل چل رہی تھی، اس کے 5 راؤنڈ بھی ہو چکے تھے اور 6واں راؤنڈ شروع ہونے والا تھا۔ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا واپس 2015 میں، جب امریکہ نے ایران کے ساتھ JCPO یعنی جوائنٹ کوآپریشن پلان آف ایکشن نامی ڈیل سائن کی، جس کے تحت ایران اس بات پر رضامند ہو گیا کہ وہ 3.6% تک ہی یورینیم کی افزودگی کرے گا۔ اس کے عوض اس پر پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ ایران مان گیا اور یوں امریکہ اور ایران کے درمیان یہ ڈیل ہنسی خوشی طے پا گئی۔ خیر 2018 میں انٹری ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، جو نہ صرف اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیتے ہیں بلکہ نئی پابندیاں بھی ایران پر عائد کرتے ہیں، جس پر ایران امریکہ سے رابطہ کر کے پابندیاں کم کرنے کی بات کرتا ہے۔ تاہم امریکہ نہیں مانتا تو ایران بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، تم پابندیاں لگاؤ، میں بھی پھر یورینیم کی افزودگی 3.6% سے بڑھا دوں گا۔ اس پر ایران یورینیم کی افزودگی کو 3.6% سے بڑھا دیتا ہے، اور IAEA یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق ایران 60% تک یورینیم کی افزودگی حاصل کر چکا تھا۔ واضح رہے کہ ایک بار اگر 60% تک کا ہدف حاصل کر لیا جائے تو 90% تک پہنچنے میں محض چند ہفتے لگتے ہیں۔ اس کا صاف صاف یہ مطلب ہے کہ ایران ایٹمی قوت بننے سے محض چند قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن اچانک اسرائیل نے اس پر پانی پھینک دیا۔ اب فیصلہ آپ کا کہ اصل قصوروار کون ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق نیتن یاہو نے یہ حملہ اس لیے بھی کیا کیونکہ اس کی اپنے ملک میں پوزیشن کافی زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ پچھلا الیکشن بھی وہ رو کے جیتا اور اب اپوزیشن کافی زیادہ طاقتور ہو چکی ہے، تو ایک بیانیہ بنانے اور نیریٹو سیٹ کرنے کے لیے اور اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے نیتن یاہو نے یہ قدم اٹھایا۔ جواب میں ایران نے بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں، جس پر اسرائیل کو کافی جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر میں نے علیحدہ سے ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک کمنٹ سیکشن میں موجود ہے، آپ چاہیں تو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل میں ہونے والی ہلاکتوں پر مغربی میڈیا کا منافقت سے بھرپور چہرہ دیکھنے کو ملا۔ فاکس نیوز کے مطابق اسرائیلی عوام بہت ڈپریسڈ ہے، انہوں نے گزشتہ دنوں میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ واہ، یہی بات آپ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ خیر کیسے کریں گے، کیونکہ اللہ نے تو خود فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ شکریہ۔